ہوں گے اور نعت خان اور نعت خوانی سے متعلق سوالات کے امیر اہل سنت جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ مثلاً نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے، کن کے کلام پڑھنے چاہیے۔ یاد رکھیے آنے والی بدھ کو انشاءاللہ عز و جل تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:35 پر یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل کثیر نعت خوان اسلامی بھائی بھی شریک ہوں گے۔ تو میں ان نعت خوانوں سے بھی کہ جو مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ باب المدینہ کراچی سے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر شہروں سے ہیں، فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی ضرور تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ عز و جل براہ راست امیر اہل سنت کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اور اگر دور کے اسلامی بھائی جو نہیں آ سکتے، بیرون کراچی ہیں، تو وہ اسلامی بھائی ابھی سے یہ نیت کر لیں، ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر جو کہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، ہم اس میں شامل رہیں گے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت مدنی پھول ہوں گے۔ تو چاہے ظاہر ہے کہ ہر سنی، ہر عاشق رسول نعت خوان ہوتا ہے، تو ہر نعت سننے والے اور نعت سے محبت کرنے والے کے لیے بھی اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہوں گے۔ تو مدنی چینل کے تمام ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً رات 9:35 پر اس مدنی مذاکرے میں ہم سب ضرور شامل ہوں گے۔ کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کلام پیش کروں گا، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا، آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا۔ طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا، طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا، آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جلد وہ بلوائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، زخم جگر دکھلائیں گے۔ طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا، طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا، آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا، آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا۔ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، گنبد کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے۔ کب تک آقا ٹھوکرے غم در بدر کے کھائیں گے، ٹھوکرے ہم کھائیں گے۔ طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا، طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا
پر سرکار کی مر جائیں گے، ہم وہاں مر جائیں گے۔ طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا، طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا۔ آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا۔ آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، داخلہ اس شان سے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ہائے اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے، عطار جو زندہ بچے۔ ہائے اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے، پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے، روتے روتے آئیں گے۔ طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا، طیبہ بلا لو مجھ کو، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو آقا۔ آقا میرے آقا، کرم کرم آقا، کرم کرم آقا۔ آقا میرے آقا، کرم کرم 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 آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام، بہت ہی خوبصورت کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے، 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 کہ بہار بل بل زار ہے، کہ بہار بل بل زار ہے۔ نہ دل بشر ہی فگار ہے، نہ دل بشر ہی فگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے۔ یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جسے
جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کے بسا ہے، عرش سے فرش تک کے بسا ہے، عرش سے فرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کے وہاں کی شب بھی نہار ہے، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کے وہاں کی شب بھی نہار ہے، کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے۔ اور وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے۔ اس کلام میں اعلیٰ حضرت باغ کا ذکر فرما رہے ہیں، پھول کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اے رضا یہ تو بتائیے کہ وہ باغ کون سا ہے، وہ پھول کون سا ہے جس کا آپ بار بار ذکر کیے جا رہے ہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں بتاؤں گا۔ کس طرح بتاؤں گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بادب جھکا لو سرے بلا، بادب جھکا لو سرے بلا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، بادب جھکا لو سرے بلا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اور جسے تیری صف نعال سے، جسے تیری صف نعال سے مل دو نوالے نوال سے، مل دو نوالے نوال سے، وہ بنا کہ اس کے اگال سے، وہ بنا کہ اس کے اگال سے، دھری سلطنت کا ادھار ہے، وہ بنا کہ اس کے اگال سے، دھری سلطنت کا ادھار ہے۔ اور نہ ہی جاب چرخو مسیح پر، نہ ہی جاب چرخو مسیح پر، نہ کلیم و طور نہا مگر، نہ کلیم و طور نہا مگر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ گناہ گدا کا حساب کیا، گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا، مگر اے عفو تیرے عفو کا، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، مگر اے عفو تیرے عفو کا، نہ حساب ہے نہ شمار ہے، نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے آقا میرے رہبر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا ہی عشق و محبت میں ڈوبا ہوا بڑا ہی مرصع کلام پیش کر رہا ہوں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں. پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب. سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب. مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھوں. مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا. روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا.
آپ کا جلوہ دیکھوں، آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، چوم لو چوم لو چوم لو چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی، چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی، اشک بارآنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھوں، اشک بارآنکھ سے اشک بارآنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کاش وہ آنکھ ملے کہ میں مدینے آ کر، کاش وہ آنکھ ملے کہ میں مدینے آ کر، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، زائروں شقائق مسکین، زائروں کے نا یہ رو کے شقائق مسکین، کہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، کہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، زائروں زائروں کے رو کے شقائق مسکین،
رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں ظاہروں تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں اب تو بس مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نبھاتے وہ کھلاتے ہیں نبھاتے بھی ہیں کیوں کہیں جاؤ کسی اور طرف کیا دیکھوں کیوں کہیں جاؤ کیوں کہیں جاؤ کسی اور طرف کیا دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ تیرے احسان کروڑوں ہو یہ بھی احسان یا خدا نظر میں جل
جلوہ میں نبی کا دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، دوڑ گئے قدموں میں تار گروں میں اس دم، دوڑ گئے قدموں میں تار، دوڑ گئے قدموں میں تار گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، بولو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا، دوڑ گئے قدموں میں تار گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، پہنچو 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 اگر میں روضہ انور کے سامنے، سب حال دل بیان کروں، سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کروں، حال دل کبھی آنسو بہاؤں میں، کبھی منبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو ہے، مدینے کے چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، المدینۃ العلمیہ
کا ایک رسالہ جس کا عنوان ہے میں نیک کیسے بنا۔ آئیے اس میں سے چند واقعات آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ان کو سن کر ہمارے دل میں بھی انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوش نما ہے، جس کا مفہوم ہے جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا تو بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رمضان المبارک میں مساجد میں اعتکاف کرنے کی سعادت پاتی ہے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ عز و جل جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پہلا اعتکاف ممکن ہے بہت ساروں کے لیے بالکل ہی نئی معلومات ہو، توجہ کیجیے اور دیکھیے سنیے کہ اعتکاف کے کیا کیا فائدے ہیں اور اعتکاف کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے معرض وجود میں آنے سے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے عین شباب میں نور مسجد کاغذی بازار میٹھا در باب المدینہ کراچی، جہاں آپ امامت بھی فرماتے تھے، میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کیا۔ پھر آئندہ سال آپ دامت برکاتہم العالیہ کی انفرادی کوشش سے 2 اسلامی بھائی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ملنساری کی چاشنی سے لبریز انفرادی کوشش کی برکت سے اگلے سال یہ تعداد 28 تک پہنچ گئی۔ اسی اجتماعی اعتکاف کی دھوم مچ گئی کہ 28 اور وہ بھی نوجوان اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ لوگ دور دور سے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے۔ ہر سال اجتماعی اعتکاف کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ دعوت اسلامی کا سورج طلوع ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد سولجر بازار باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پہلا اجتماعی اعتکاف کیا گیا، جس میں 60 اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت مبارکہ میں اعتکاف کرنے کی سعادت پائی۔ بڑھتے بڑھتے تادم تحریر یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ گیا۔
یوں دنیا کی بے شمار مساجد میں ماہ رمضان المبارک کے 30 دن اور آخری عشرہ میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں ہزارہا اسلامی بھائی علم دین حاصل کرتے ہیں، سنتوں کی تربیت پاتے ہیں۔ اجتماعی اعتکاف میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیوں کو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوئیں، ان کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ گلستان جوہر باب المدینہ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ ان دنوں میری عمر کم و بیش 18 سال ہوگی۔ بدقسمتی سے میری دوستی ایک ایسے بدعقیدہ شخص سے ہو گئی جن کے مذہب میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا، اپنے باطل مذہب سے مانوس کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر بھی لے جاتا۔ یوں ان لوگوں کی صحبت کی نحوست سے میں اس ضلالت یعنی گمراہی میں پوری طرح پھنس گیا۔ میں نہ صرف بدعقیدگی کے دلدل میں پھنستا چلا گیا بلکہ میرا کردار بھی اس طرح متاثر ہوا کہ پہلے کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اب تو بالکل دل نہیں چاہتا تھا۔ والدین کے سامنے زبان درازی کرتا اور آوارہ دوستوں کے ساتھ رات گئے تک گھومنا عادت بن گئی تھی۔ اتنی تبدیلی آنے کے باوجود بھی میں اسی کوشش میں لگا رہتا کہ کسی طرح میرے والدین بھی اسی مذہب کو قبول کر لیں۔ 11 رجب المرجب 1427 بمطابق 7 اگست 2006 کی رات سوتے میں اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے ابھی میرا دم نکل جائے گا۔ میں نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کی تو گویا میری جان میں جان آ گئی، مگر مجھ پر موت کا انجانا خوف طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے میری والدین کے ساتھ ناروا سلوک میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، مگر میں اپنی بدعقیدگی پر بدستور قائم تھا۔ ایسے میں خوش قسمتی سے میری ملاقات ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے سر پر سبز امامہ سجا رکھا تھا، سے ہوئی۔ ان کے ملنے کے دلنشین انداز، نرمی، عاجزی اور مسکراہٹ نے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں رمضان المبارک 1427 کو ہونے والے اجتماعی اعتکاف کی دعوت پیش کی، جسے میں نے بلا توقف قبول کر لیا اور عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا مدنی ماحول دیکھا تھا۔ سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا باقاعدہ جدول بنا ہوا تھا۔ صرف 10 دن میں وہ کچھ سیکھا جو ساری زندگی نہ سیکھ پایا تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے سنت و برے بیانوں، رکت انگیز دعاؤں اور پرکیف نعتوں کے فیضان نے میری کایا پلٹ دی۔ 27ویں شب دوران ذکر مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے میرے دل کی خباثت نکل گئی اور نور داخل ہو گیا ہے۔ میری آنکھیں کھل گئیں، غفلت کا پردہ چاک ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل باطل عقائد سے توبہ کر لی، کلمہ طیبہ پڑھا اور تا دم حیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کر لی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور بھی اعتکاف کی برکت سماعت کرتے ہیں۔ مظفر گڑھ پنجاب پاکستان میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے: مجھے شوگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ کافی علاج کروایا مگر شوگر کنٹرول نہ ہوئی، بلکہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کہ مصداق مرض میں کچھ افاقہ نہ ہوا۔ ادھر آمد رمضان المبارک پر کہیں مسلمان شاداں و فرحاں اہتمام افطار و سحری میں مصروف تھے تو کہیں اعتکاف کی تیاریاں جاری تھیں۔ چونکہ میں نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے
اجتماعی اعتکاف میں رونما ہونے والے ایمان افروز واقعات سن رکھے تھے، لہٰذا میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ اس سال عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ چنانچہ میں اپنے شوق کی پیاس کو بجھانے کے لیے قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں معتکف ہو گیا۔ خوش قسمتی سے ایک روز مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق معتکف اسلامی بھائیوں کو اپنے دست مبارک سے نوالے کھلائے۔ مجھے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے نوالا کھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہیں میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جھوٹے پانی میں سے ازراہ تبرک کچھ پانی پی لیا۔ اجتماعی اعتکاف سے واپسی پر میں نے شوگر چیک کروائی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ الحمدللہ عز وجل اجتماعی اعتکاف اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت سے میری شوگر کنٹرول ہو چکی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں گناہوں کی بیماری سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، وہاں ظاہری جسمانی بیماریوں سے بھی شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی یہ ارادہ کر لیں کہ ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل 30 دن فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کریں گے، اور اگر کوئی ایسی مجبوری رہی تو انشاءاللہ عز و جل 10 دن کا اعتکاف تو لازمی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا شورۂ آفاق کلام انشاءاللہ مل کے پڑھنے کی سب اسلامی بنیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زربدے پشتاروں کے، خلعت زربدے پشتاروں کے، خلعت زربدے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تاج گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت دے، صدق و عدل و کرم و ہمت دے، صدق و عدل و کرم و ہمت دے۔ چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، مجرم و
چشم تبسم رکھو مجرمو چشم تبسم رکھو مجرمو چشم تبسم رکھو مجرمو چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا 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 بولے والے میرے سرکاروں کے بولے والے میرے سرکاروں کے بولے والے میرے سرکاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ کی بارگاہ میں دو اشعار منقود اور انشاءاللہ پھر حضور کی بارگاہ میں سلام یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا ادرک لیا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا عزیزوں کر چکو جب تیاں میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو جب تیاں میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا ادرک لیا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا ادرک لیا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا شہ جیلا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک، ہمارا اجتماعی ذکر و نعت میں شریک ہونا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرما۔ اے اللہ عز و جل سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اللہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ حضور کے صدقے طفیل تمام انبیاء اکرام علیہم السلام، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرد عورت مسلمانوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے